جنت البقیع کے اندر موجود مزاروں کے انہدام کا سانحہ، یہ سانحہ ایک اکیلا واقعہ یا ظلم نہیں تھا جو آل سعود اور وہابیت کے ذریعے سے اس زمانے میں انجام پایا ہو، گرچہ یہ اپنی ظلم کی نوعیت کے اعتبار سے سب سے بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ اکیلا واقعہ نہیں تھا۔ اس خاندان نے اور استکبار کی بنائی ہوئی اس جعلی فکر نے عالم اسلام پر ایسے بہت سانحات ڈھائے ہیں، بہت ظلم ڈھائے۔ ہم لوگ اس وقت 1922 میں تشیع کی اقتدار اور طاقت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اور میں اس اعتبار سے جب اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ تو خوش قسمت ہیں جنہوں نے تشیع کا اقتدار دیکھا ہے، اقتدار کے پیچھے وہ دور نہیں دیکھا ہے الحمدللہ رب العالمین جو ضعف کا دور تھا، کمزوری کا دور تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف تشیع کا معاملہ نہیں تھا، عالم اسلام کی کمزوری کا دور تھا۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ابتدائی کلام میں کہ جنت البقیع کا سانحہ قطعاً کسی بھی صورت میں، اور اس سے ملحقہ اور سانحات کسی بھی صورت میں شیعہ اور سنی کا واقعہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ قطعاً مسلمان اور مسلمان کے مقابلے میں موجود کفر اور استکبار کا واقعہ ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو سوچنے کی بھی دعوت دوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں اگر اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہوں کہ یہاں محلے میں کوئی ایک قبر ہو جو کسی محترم کی قبر ہو، اس کے اوپر ایک کتبہ لگا ہو، اس پہ رسول، اولاد رسول، ان کی مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوں، میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھوں گا کیا وہ یہ جرأت کریں گے کہ اس کتبے کو ہتھوڑوں سے توڑیں؟ اعوذ باللہ تعالی۔ میں نے عرض کیا، کہنا بہت سخت ہے، لیکن کبھی کبھی کوشش کیجیے گا آپ اپنے لمحات میں اس کو تصور کریں کہ کیا ہوا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کچھ مزار تھے، ان کے اوپر کچھ عمارتیں تھیں، کچھ مشینیں بھیجی گئیں، ان مشینوں نے ان عمارتوں کو منہدم کر دیا، صرف یہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے آل سعود نے، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی بہت تھا، اگر یہی ہوتا جو میں نے ابھی عرض کیا یہ بھی بہت تھا، میں اپنے کسی بھی اہل سنت بھائی سے پوچھتا ہوں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا تم خاموش بیٹھتے؟ قسم کھانے کو تیار ہوں میرا کوئی اہل سنت بھائی اس پہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ معاملہ قطعاً شیعہ سنی کا نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہے، واللہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ صرف معاملہ اسلام اور اسلام کے خلاف موجود سازشوں اور دشمنیوں کا، اسلام اور اسلام کے خلاف کی جانے والی استکبار کی سرپرستی میں مصنوعی فرقوں کی سازشوں کا یہ وہ معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کیا انجام دیا؟ اسی فرقے آل سعود نے اور وہابیت جو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے آل سعود ایک قبیلے کا نام ہے، وہابیت ایک فکر کا نام ہے، ایک مصنوعی فرقے کا نام ہے، جس طرح سے انگریزوں نے اپنے دور میں 3 بڑے فرقے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے بنائے ایک ہی زمانے میں تقریباً۔ تو آپ جب بھی جنت البقیع کی بات کریں تو ضرور اس کو سوچیے گا کہ اس کے سرپرست کون تھے۔ اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ صرف آل سعود تھے اور وہابیت تھی جنہوں نے مل کے کام کیا، ممکن ہی نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے حاکم کون تھے؟ ان کو لانے والے کون تھے؟ اس وقت پورے عالم اسلام کے اوپر طاقت کس کی تھی؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا؟ جبکہ آل سعود اور وہابیت کی مشاورت اور ایڈوائزنگ مکمل انگریز جنرلز کر رہے تھے۔ تاریخ میں نام موجود ہے، ایک انگریز جاسوس کا نام موجود ہے جس نے آل سعود کی مدد کی ہے اس زمانے کے عثمانیوں کو شکست دینے کے لیے، جس میں آپ جانتے ہیں لارنس آف عربیہ سب سے مشہور ہے، اسی طریقے سے شیکسپیئر نام کر کے تھا، ایک جان فیلبی نام کر کے تھا، ان سب لوگوں نے مل کے کام کیا۔ یہ انگریز جاسوس تھے، یہ ان کے ایڈوائزرز تھے جب آل سعود نے اس سانحے کو انجام دیا۔ تو جب اگر میں بات کروں جنت البقیع کو کس نے منہدم کیا، میں مطمئن ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں استکبار نے کیا، جس کی سرپرستی انگریز کر رہے تھے، انگلستان کر رہا تھا۔ آج وہ جو شرفا بنے بیٹھے، آج وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے، یہ تھے جنہوں نے ان قبروں کو منہدم کیا تھا، یہ تھے جنہوں نے عمارتوں کو منہدم کیا تھا۔ اور عمارتوں کو منہدم کیسے کیا تھا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس سے چند سال پہلے کربلا پہ حملہ ہوا تھا۔ کیا یہ منہدم کرنا ایسا ہوگا کہ کچھ مشینیں آئیں اور انہوں نے عمارت گرا دی، جیسے میں اور آپ مثلا نعوذ باللہ تعالی بلا تشبیہ اپنے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں ڈیمولیشنز ہوتی ہیں، کیسا ہوا ہوگا؟ آپ کے خیال میں وہ جو مقبرے مقدس مقامات تھے وہاں پر ان کے چاہنے والے نہیں ہوں گے؟ اگر وہ وہاں پر ہوں گے تو یہ جو ظالم اور جابر لٹیرے اندر گھسے ہوں گے انہوں نے مقاومت نہیں کی ہوگی۔ جب کربلا پہ حملہ ہوا اور ان لٹیروں نے ادھر حملہ کیا تو 3000 مدافعین حرم شہید ہوئے تھے، ان کا خون بہا تھا سید الشہداء کے روضے کی دفاع کے لیے۔ اس کے بعد یہ سید الشہداء کے روضے میں گھسے، اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا، میں تیسری دفعہ شاید عرض کر رہا ہوں، لوٹ مار مچائی انہوں نے وہاں پر۔ بالکل یہی کام جنت البقیع میں ہوا۔
اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا، مزارات کو منہدم کرنے سے پہلے نظر آتش اور لوٹ مار مچائی گئی ہے۔ یہ تصور انسان کے ذہن کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ عام انسانوں کی قبور کے ساتھ اگر کوئی کام کرے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، چند سال پہلے ہم نائجیریا کے بارے میں سن رہے تھے کہ شیخ زکزکی کو جب اسیر کیا اس کی فوج نے، نائجیریا کی فوج نے، تو فوجیوں نے شیخ زکزکی کے آبائی گاؤں کے اوپر حملہ کر کے ان کے اجداد کی قبروں کو آگ لگائی۔ آج کوئی یہ بات سنتا ہے اتنے سالوں کے بعد، کسی کی قبر نہیں، شیخ زکزکی جیسے ہمارے جیسے بندے کی قبر کے اجداد کی قبور کو، تو انسان کا دل ہلنے لگتا ہے۔ کون ایسے سانحے کرنے والے ظالم و جابر انسان تھے؟ کربلا میں گھسے، کربلا کو نظر آتش کیا، نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ، لوٹ مار کا نشانہ بنایا، 3000 سے زیادہ لوگ زائرین اور مدافعین وہاں پر شہید ہوئے، اور نہیں معلوم کس کس علاقے میں گئے ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ کربلا دائرے صرف ایک جگہ تو نہیں ہے، وہاں تو چپے چپے کے اوپر کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے۔ کہاں کہاں جا کر انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد اب یہاں معاملہ آیا حجاز کی سرزمین کے اوپر، تو جنت البقیع کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر جنت المعلہ کی ایک ایک مزار کو منہدم کیا، جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا روضہ تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت ابو طالب کا روضہ وہاں پر تھا، حضرت حمزہ اور باقی شہداء کے اور مرحومین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، اصحاب رسول کے مقامات وہاں پر موجود تھے، خود جنت البقیع کے اندر۔ مجھے تعجب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیوں خاموش ہیں اس ظلم کے اوپر؟ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اصحاب کے نام کی حرمت کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں اصحاب کی حرمت میں یہ سانحہ نظر نہیں آتا؟ جنت البقیع عظمت رکھتی ہے، جنت البقیع بی بی کے روضے کی وجہ سے، ائمہ بقیع کے روضات منورہ کی وجہ سے، دوسری عظیم الشان ہستیاں وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو جو رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کی اولاد و اصحاب کے چاہنے والے ہیں، وہ اس سانحے پہ خاموش کیوں تھے؟ البتہ یہ عرض کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس امت اسلامیہ نے یہ 80-90 سال تو گزارے صدمے کے اندر، لیکن اگر مجھ جیسے انسان سے اس وقت کوئی پوچھے اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے، اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ خدا کی قسم یہ روضات دوبارہ یقیناً بنیں گے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر، قطعاً اس میں کوئی شبہ نہیں رکھیے گا اپنے دل کے اندر، اور ہم انشاءاللہ اگر خدا نے سعادت دی اپنی زندگی میں دیکھ کے مریں گے انشاءاللہ، کوئی چانس نہیں ہے ان کے پاس بچنے کا۔ البتہ یہ کہ یہ سانحہ کیسے انجام پایا، عالم اسلام کیا کر رہی تھی، تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ضعف تو یقیناً تھا کہ عالم اسلام اس وقت انگریزوں کے چنگل میں تھی، اگر یہ انگریزوں کے چنگل میں اتنا نہ ہوتی تو میں آپ کو قطعاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جتنی بھی فریاد اور طاقت آپ کے ذہن کے اندر جنت البقیع کے حوالے سے ہو، وہ جہاں آل سعود اور وہابیت کے خلاف اٹھائیں، اتنی ہی طاقت سے ان انگریزوں کے خلاف اور انگلستان کے استعمار کے خلاف اٹھانا ضروری ہے۔ ان کی سرپرستی نہیں انجام پایا۔ آپ اور میں اس سرزمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت ہندوستان کہلا رہی تھی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ان کا ہدف کربلا کے بعد، جنت المعلہ کے بعد، جنت البقیع کے بعد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو لطف خدا تھا کہ تمام تر ضعف کے باوجود، تمام تر کمزوریوں کے باوجود امت اسلامیہ نے عظیم اپنے رہنماؤں مثلا محمد علی جوہر اور دوسرے لوگوں کی سرپرستی میں ایسی موومنٹس چلائیں کہ جس کے نتیجے میں اور بات آگے نہ بڑھ سکی، ورنہ آپ کے خیال میں اگلا ہدف کیا ہوتا؟ اگلا ہدف وہ ہوتا جس کو کہنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ یہ یقیناً ان کے ایجنڈے میں تھا، اور ایک ایک کر کے وہ تمام کاموں کو انجام دے رہے تھے، جس کے بعد اگلا ہدف یہی ہونا قطعاً نظر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو، اس زمانے کے مسلمان لیڈرز بے بسی کے باوجود الحمدللہ رب العالمین اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کر گئے، وہ یہ کہ جنت البقیع کے بعد وہ یہ سمجھ گئے کہ اگلا ہدف کیا ہے، اور انہوں نے پوری طاقت لگائی، پوری زور لگانے کے بعد کم از کم آل سعود کو اس اگلے ہدف سے منصرف کروا لیا، آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ میں ان مسلمانوں کی کمزوریوں کی توجیہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں آل سعود اور وہابیت کی بدبختی کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پہ رکنے والے نہیں تھے۔ یہ رکے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا رد عمل غیر معمولی زیادہ ہو گیا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے پھر، اور اس موقع کے اوپر انگریزوں نے دیکھا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو نہ صرف آل سعود اور وہابیت جائے گی بلکہ انگریزوں کو بھی اس سے زیادہ بدبختی میں جانا پڑے گا، اور ان کے ایجنڈاز میں بھی اور بھی بہت کچھ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ جب یہاں پہ اپنے اس ہدف کو کامیابی سے حاصل نہیں کر سکے تو انہوں نے سارا رخ کیا بیت المقدس کا، اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ تو تھی تاریخ۔